السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ سے 14 سپارے کمپلیٹ کر لیے ہیں، مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کا ایک ریویو ہم ہمیشہ سپارہ جو ہے جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کا ہم ایک ریویو لازمی کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا ہے کیا جانا ہے۔ تو ہم نے جب یہ جو سپارہ شروع کیا تھا اس میں سورہ ہجر کی جو بقیہ آیات تھیں اس سے ہم نے اس کو شروع کیا تھا، اور اس میں کیا بتایا جا رہا تھا کہ فرشتوں کا اتارا جانا اور رسولوں کے ذریعے آزمائش کا لیا جانا اور کاہنوں اور نجومیوں کی شیطانیت کا بیان، اور قرآن میں بار بار بیان ابلیس کے رہنے کی جگہ، فرشتوں اور شیطان کا پیدا کیا جانا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدھے سیدھے راستے کا بتایا جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سارے راستے بتا دیے۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ انسان اتنا ناشکرا ہے اور اتنا بھلکڑ ہے کہ اس کو چیزیں یاد ہی نہیں رہتی۔ تو آپ دیکھیں قرآن میں ایک ایک چیز کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے اور بار بار اس کو بتایا جاتا ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یاد دہانی اس میں کرایا جاتا ہے۔ اور یہ دہانی بھی تو ہمیں جب ہوگی جب ہم قرآن پڑھیں گے اور اس کو جانیں گے، اور ایسے تو نہیں ہمیں پتہ چلے گا نا، بغیر جانے پڑھے تو نہیں پتہ چلے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو تھے وہ فرشتوں کا آنا اور قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسا قوم لوط پہ عذاب ڈالا تھا وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے۔ اور قوم شعیب پر عذاب آنا، اب پہاڑوں میں گھروں کا بنانا، اور قوم سمود پر عذاب کا آنا، اور مشرکین کفار کی خوشگوار زندگی، یہ ساری چیزیں جو تھیں ہم نے یہ سب سورہ ہجر میں ہم نے پڑھی تھیں۔ اب اس میں جب سورہ ہجر ختم ہوئی تو ہم نے اس میں کیا پڑھا؟ سورہ نحل جو ہے وہ اس میں اسٹارٹ ہو گئی۔ سورہ نحل کی بھی ہم نے اس میں آیات پڑھی ہیں کافی، اور اس میں ہم نے سورہ نحل میں ہم نے کیا پڑھا؟ اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ مشرکین کفار کے اعتراضات، اللہ تعالیٰ کا تفصیل سے زندگی کی پیدائش کا بتانا کہ کس طرح انسان کی زندگی کی پیدائش اور سمندروں میں نعمتوں کا ہونا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ہم پہ اتاری ہیں، کہ اور فرشتوں کے لیے احکامات اور مشرکین عرب کی حرکتیں اور جھوٹے معبودوں کے بارے میں بتایا جانا۔ تو جو ہے ظاہر جو جھوٹے معبود جو ہیں، جو کسی چیز کو، چاند کو بنائے، سورج کو بنائے، پتھر کو بنائے، جس کو مرضی آپ پوجیں، لیکن اللہ صرف کون ہے؟ ایک۔ اور جب مشرکین اللہ کی طرف سے ہٹ جائیں گے اور اللہ کے جو کہتے ہیں کہ میری طرف پلٹو نہیں پلٹیں گے، تو اس کے بعد کیا عذاب ہے اور کیا ساتھ ان کے ساتھ ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ہمیں تفصیل سے بتا دی۔ اور پھر کیا ہے کہ جھوٹے شیطان کے دوستوں کے بارے میں اللہ کی قدرتی نشانیوں کا ہونا، انسان کا ناشکری کرنا اور اللہ تعالیٰ کا مثالیں دینا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہونا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ شناخت شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پناہ مانگے شیطان مردود سے، اور ہمیں ہر کام جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے اور بسم اللہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ اور جو بھی کام آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اگر اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری طرف پلٹیں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر رحم کریں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتے ہیں، لیکن ہم ناشکر ہیں، ہم نہیں سمجھنا چاہتے اور ہم پلٹنا نہیں چاہتے۔ اور پھر قرآن کے بارے میں شبہات، عرب کے کفار پر عذاب کا آنا، حلال و حرام چیزیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حنیف ہونا، رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کا ہونا شامل ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے پڑھا ہے۔ یہ جو ہم نے 14 سپارہ جو کمپلیٹ کیا ہے، مکمل ہو گیا ہمارا، اس میں ہم نے یہ سب پڑھا۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارے ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔